بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ جسٹس انوار الحق صاحب موجود ہیں۔ جسٹس صاحب چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے، اور ہمارے لیے فاؤنڈیشن کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جسٹس صاحب ہمارے ایک بڑے اہم پروجیکٹ جس کا نام آسک ہے، آؤ صلح کریں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جج صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک سوال جیسا مجھے بڑے دنوں سے تنگ کر رہا تھا، میاں بیوی نے صلح کرنی ہے، ان کے درمیان میں کانفلکٹ ہے، ان کو ایک بندہ چاہیے، تالا موجود ہے، 1000 چابی ہیں، ایک ایسی چابی ہے جو لگتی ہے تالا کھل جاتا ہے، وہ بندہ، وہ چابی، کس پہ وہ اعتماد کریں کہ اس کی بات ہمیں مان لینی چاہیے؟ گھر گھر کی کہانی ہے، ویسے تو یہ کسی ڈرامے کا نام ہے بڑا پرانا، لیکن ہر گھر میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹس ہیں، اور وہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ آپ اپنے لیکچرز میں ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے لیکچرز کو فالو کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی بہت اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس ہیں جو ان ساری باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو میاں بیوی کے درمیان تنازع ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی 2 وجوہات میں نے ابھی تک دریافت کی ہیں، جو بنیادی وجوہات ہیں۔ ویسے تو ہر پرسنالٹی کے حوالے سے، ہر شخص کے حوالے سے ڈسپیوٹ کی وجہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن جو بہت بنیادی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور جو عام لوگوں میں نے دیکھی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو ہے جو بلا شبہ ایگو ہے، اور ایگو انسان کو صلح کی طرف نہیں آنے دیتی اور فاصلے کو بڑھاتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایگو جو ہے وہ اتنا نیگیٹو رول پلے کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے ایگو کہ میں نے اگر بیوی کو یا میاں کو ہرا دیا ہے کسی ڈائلاگ میں یا کسی ڈیبیٹ میں یا کسی ایشو پہ فیملی میں تو میں جیت گیا ہوں۔ ایگو کا سب سے مس لیڈنگ جو کنسیپشن ہے وہ یہی ہے، جیتتا نہیں ہے کوئی۔ میں عدالت میں بیٹھ کے چیف جسٹس کی سیٹ پہ بچیوں کو کہتا تھا بیٹا آپ نے طلاق کا دعویٰ جیت لیا ہے نیچے سے، لیکن اب بیسیکلی تو ہار گئی ہو، یہ جیت نہیں ہوتی۔ میٹریمونیل ڈسپیوٹ میں جیتنے والے کا یہ خیال کہ میں جیت گیا ہوں، یہ بنیادی طور پہ وہ ہار ہے جس کو وہ ماننا نہیں چاہتا۔ تو ایک ایگو ہے سب سے بڑی وجہ۔ دوسرے لوگوں کے فائنینشیل ایشوز ہیں، مالی جو مشکلات ہیں ایک گھر میں، ان کو لوگ ریئلائز نہیں کر پا رہے۔ ہر بچی کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے انڈیپینڈنٹ رہوں، میرے ان لاز جو ہیں وہ میرے زندگی میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ اب ایک آدمی اگر گھر میں کمانے والا ہے، جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک آدمی کمانے والا، اس کی بہنیں بھی ہیں، ابھی ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کی بیماریاں بھی ہیں، ان کا بڑھاپا بھی ہے، اور اس نے اس ساری سسٹم کو مینٹین کرنا ہے۔ اب وہ ایک آدمی سارے اس عذاب کو جھیل رہا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اتنی بڑی مشکل کو جھیل رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جھیل رہا ہے، تو پھر اس کی بہت سی باتوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے اس سچویشن میں، تو پھر خاوند کو اور سارے خاندان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بچی اتنا کچھ جھیل رہی ہے ہمارے ساتھ اور ایک جدوجہد میں ہے ہمارے اس خاندان کو آگے بڑھانے کی، تو ہمیں بھی اس کی بہت سی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو یہ برداشت اور درگزر کے نہ ہونے سے ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈسپیوٹس کے بارے میں آپ کو کسی نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ میں خود اپنے ہی گھر کا اپنا ڈسپیوٹ خود حل نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجھے آپ کو کہنا پڑے گا میری صلح کراؤ۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس معاشرے میں بہت ہی تکلیف دہ بات جو میں نے نوٹ کی، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، شاید اس دردمندی کی وجہ سے، کہ ہم نے بنیادی طور پہ طے کر رکھا ہے کہ 2 بندے لڑ رہے ہیں، ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا، اور ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے لوگوں نے من حیث المعاشرہ کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو ہم نے بالکل مداخلت نہیں کرنی۔ میں نے پیرنٹس کو سنا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے ہم تو نہیں اس میں پڑھتے، سگے بہن بھائی کہتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا جی ہم نہیں پڑھتے۔ وہ بھائی اگر میاں بیوی کا جھگڑا آپ کے پورے خاندان کو متاثر کر رہا ہے، ان لاز کو متاثر کر رہا ہے، پیرنٹس کو متاثر کر رہا ہے، بچوں کو متاثر کر رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کریں گے؟ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ تو معاملات اور بگڑتے جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ آپ کا۔ تو ہم اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، معاملات کو اٹھا کے عدالتوں تک لے جاتے ہیں، لیکن خود اس کو حل کرنے کے لیے کسی ہمدرد آدمی کو تلاش نہیں کرنا۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کے ارد گرد ہمدرد لوگ نہیں ہوتے، ہمدرد لوگ موجود ہوتے ہیں، صرف آپ کو اس آدمی کو تلاش کرنا پڑتا ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو اس میں، اس کا اپنا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔
جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس میں کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں رکھیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو بالکل فری اللہ کے لیے اس کام کو کریں گے, اور جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے ان کا ایک دھیلا بھی نہیں لگنا چاہیے, تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ان لوگوں کو کوئی مفاد نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے کہ جو آپ کسی آدمی کے پاس اگر جاتے ہیں اپنے ارد گرد صلح کے لیے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی مفاد نہ ہو. پیرنٹس کا مفاد ہوتا ہے. پیرنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ پریجوڈس کا ہوتا ہے. ان کو اپنا بچہ ٹھیک لگتا ہے, ان کو اپنی بیٹی درست لگتی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ چاہیے جو دیکھے کہ اس بچی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, بچے کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میاں بیوی آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں, اگر ان کو درمیان میں بیٹھ کے یہ بات اس طرح سمجھائی جائے تو دونوں کو سمجھ آ جائے گی. تو اخلاص جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے لیے بہت بنیادی شرط ہے اگر وہ کسی معاملے میں صلح کرانا چاہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہوتی ہے, تو سب سے بڑی خامی جو خلوص کے بندے میں ہوتی ہے وہ یہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں خام خواہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ مشکل کام ہے صلح کرانا کسی کی. میں چونکہ یہ کروا رہا ہوں, اس وقت 200 کے قریب کیس ہمارے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے, تو اندازہ ہے مجھے کہ یہ مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود میں تمام جو میرے جیسے سینئر سٹیزنز ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جس سطح پہ بیٹھے وہ ایسے بچوں کو, ایسے جوڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے, بے شک اس میں وہ ناراض ہوں بچے, ان سے مجھ سے بھی بڑے بچے ناراض ہوتے, وہ لڑ پڑتے ہیں مجھ سے بعض اوقات آ کے. تو یہ ضبط بہت زیادہ چاہیے, اس میں برداشت بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ جب آپ بے برداشت اور بے ضبط لوگوں کی باتیں سنیں گے تو وہ ساری آپ پہ بھی تو اثر انداز ہو, تو وہ آپ کو بھی غصے میں مبتلا کر سکتی ہیں. تو اگر آپ اس ساری بات کو ایک غیر جانبدار حیثیت سے سنیں, جس طرح یہ کیمرہ ہماری بات سن رہا ہے, تو میں تو یقین کریں کیمرے سے بھی زیادہ ڈیڈ ہو کے بچوں کی بات سنتا ہوں, تاکہ ان کی پوری بڑھاس نکل جائے. جب وہ ساری بات کر لیتے ہیں تو بعض اوقات خود ہی کہتے ہیں نہیں جی سمجھ آ گئی ہے, ایسے غصہ ہی تھا نکل گیا. اچھا سر, ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ میاں بیوی کے جھگڑے میں پڑتے ہیں, سم ٹائم جو میلز ہیں ان کو شک کرنے کی عادت ہوتی ہے. یعنی وہ صلح کے لیے کسی کو اس لیے ایڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ جو بھی صلح کے لیے ایڈ ہوتا ہے اس پہ شک کرنے لگ پڑتے ہیں, اس کے کریکٹر پہ. اس کا کیا سلوشن؟ اس کا بالکل جی یہ بہت اہم بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے, بنیادی بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا شک کرنے والی بات, میل شک کرتا ہے, یہ نہیں ایسا, فیمیل بھی شک کرتی ہے. شک پیدا ہوتا ہے جب آپ کے اندر خود گلٹ ہوتا ہے, آپ اپنے گلٹ کو کیچ نہیں ہونے دیتے. انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنا گلٹ چھپانے میں گزر جاتی ہے. تو جب آپ کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے بات کریں تو وہ آپ کا گلٹ اس میں سامنے آ سکتا ہے, اور تو آنا چاہیے, ورنہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہونا. تو جو کسی بھی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنا گلٹ کا اظہار کرے, جو اس کو کھول کے بیان کر سکے, اپنی بات کو, اپنی خامی کو بھی بیان کر سکے, اس کو تو کوئی شک بھی نہیں ہوتا, اور وہ شکر کرتا ہے. میں نے یہاں کپلز کو دیکھا ہے شکر کرتے ہوئے, لوگوں کو شکرانے کے نفل پڑھتے ہوئے کہ ہماری بات جو ہے وہ کسی نے سن لی اور ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے, اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو شک و شبہ والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کونسلنگ کی. ان کو چاہیے کہ جس آدمی کے اوپر ان کا اعتماد ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں پوری بات کریں, اس کے ساتھ پہلے اپنا جو ریپو ہے وہ ڈیولپ کریں, صلح کرانے والا بھی اور کرنے والا بھی. جب ان کے درمیان آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ پیدا ہو جائے کہ یہ مخلص آدمی ہماری صلح کروا سکتا ہے اور غیر جانبدار ہے اور اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر وہ ایشو نہیں ہوتا. اب ہم نے یہاں پہ اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کی پوری کانفیڈینشیلٹی ہے, کسی چیز کو ہم ریکارڈ نہیں کرتے. میں کسی پہ دستخط نہیں کراتا کسی پیپر پہ, کسی چیز کو میں ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, کہ تاکہ ان لوگوں کے اگر عدالت میں بھی جھگڑے ہیں تو وہ متاثر نہ ہوں. ہو سکتا ہے یہاں ہم فیل ہو جائیں, ہم ان کی صلح نہ کرا سکیں, تو یہ ان کا جو کورٹ میں معاملہ ہے وہ چلتا رہے. تو وہ بچے جن کے کورٹ میں کیس ہیں وہ بھی بلا تکلف ہمارے پاس آ سکتے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے, اور وہ جب بھی آئیں گے تو ہو سکتا ہے مڑ کے انہیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, اور ہم یہیں پہ ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ریزالو کر کے انہیں جج صاحب کی مدد سے اس کو ڈگری کروا سکیں. تو یہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سر, ایک جو مسئلہ آ جاتا ہے کہ دو لوگ صلح چاہتے ہیں, ایک ایسا کریکٹر ہے جو وہ صلح نہیں ہونے دیتا. یعنی میرے پاس خود بھی, میں نہ جج ہوں نہ وکیل ہوں, لیکن ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, جس میں محترمہ آئی ہے, اس نے کہا جی میرا خاوند بالکل ٹھیک ہے,
ہم دونوں صلح چاہتے ہیں یا ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن ساس وہ ناک میں دم کی ہے, چین اسے نہیں ہے, وہ مشکل پیدا کر دیتی ہے, کوئی اور کریکٹر, کوئی سسر کا, کوئی نند کا, اس کا کیا سلوشن ہے؟ بالکل جی, میرا تو خیال ہے کہ جتنے بھی آج تک میرے پاس ڈسپیوٹ آئے ہیں اس میں اس طرح کے کریکٹرز ہیں, ایک سے زیادہ. سگے بہن بھائی صلح پہ خوش نہیں ہوتے بعض اوقات. بعض جگہ پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بیچارے اپنے بے شمار پچھلے دکھوں کو لے کے اور اپنی زندگی کی وہ تلخیوں کو لے کے وہ بعض اوقات اپنے بچوں سے جیلس ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ کئی جگہ پہ مجھے ایسی دلچسپ قسم کی وہ شکایات ملتی ہیں کہ وہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ یہ اب سگے بہن بھائی ہیں آپس میں, اور وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے بھائی کی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صلح ہو جائے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو کوٹ کرنا. ایک ریسنٹ کیس میں حوریہ کو ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ایک سگی بہن جو ہیں وہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے اور صلح نہ ہو, اور دونوں میاں بیوی راضی تھے. صحیح. اور شاہ صاحب ان میاں بیوی کو راضی کرنے کے لیے بالآخر مجھے اس بہت پڑھی لکھی اور ایک ایجوکیشنسٹ خاتون ہیں ان کو ریکویسٹ کرنا پڑی, ان کو ملنا پڑا مجھے, اور بہن سے ملے بغیر وہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کی صلح خود کروا سکتی تھی, آپ میں اتنی کیپیسٹی تھی, کیپیبلٹی آپ میں, اتنی پڑھی لکھی ہیں آپ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیچاری خود ڈائیورسی ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ فلیٹ میں رہتی تھی, اور بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنی بہن پہ کوئی توجہ بھی نہیں دے رہے تھے, اور وہ بیچاری اپنی ایک زندگی بچے اس کے نہیں تھے گزار رہی تھی. اور جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوا کسی وجہ سے تو بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اپنے بچے واپس لینے کے لیے. تو میاں صاحب کو پتا چلا کہ یہ تو لمبا چلے گا معاملہ, تو وہ فوری طور پہ انہوں نے بہن کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا فلیٹ چھوڑ دو, میرے گھر آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس طرح جا کے کوئی انہوں نے منت سماجت کی کہ وہ مان گئی, بیچاری بہن تھی, اس کا دل پسیج گیا. اب وہ جب آ گئی تو بچے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان بچوں کا وہ 3 سال سے عدالت میں کیس تھا ان کا, تو 2 سال کا رزلٹ ٹیک کیا ہوا. بچے ٹاپ کر رہے تھے کلاس میں. اچھا. اور وہ کہتی ہیں جی دیکھیں یہ بالکل نالائق بچے تھے, میں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا ہے گھر میں, اور میری توجہ کا مرکز ہے. اپنے بچے اس کے نہیں ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اس کا. تو جب وہ میاں بیوی کی صلح کی بات ہوئی تو وہ بیچاری اتنی عدم تحفظ کا شکار ہو گئی کہ اس نے کہا جی کہ وہ میں نے تو اپنا فلیٹ بھی بیچ دیا ہے. صحیح. تو بھائی نے وہ فلیٹ بھی بکوا دیا ہے تو میں کہاں جاؤں گی, یہ اگر آ جائے گی گھر واپس, یہ گھر واپس آ جائے گی تو میں نکلوں گی, اور اگر میں نکلوں گی تو میں بچوں کے بغیر مر جاؤں گی. اب آپ دیکھیں ایک سگی بہن ہے, اور یہ بہت کامن بات ہے گھروں میں کہ اس طرح کے رشتے جو بہنوں کے خاص طور پہ خدا نہ خواستہ بروکن فیملیز ہیں وہ پھر آگے جا کے اس طرح کی کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی. تو ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں سب سے زیادہ پریفر کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں, میاں بیوی سے بھی زیادہ, جو اس طرح کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ صلح نہیں ہونے دے رہے, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو آپ کسی طرح سے پروٹیکٹ کر سکیں, ان کو سمجھا سکیں. اب یہ جو کیس میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ بہت ہی اس میں دلچسپ ہوا کہ اس خاتون کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جو 2 بچے ہیں ان کو یہ پروفیسر صاحبہ ہی پالیں گی. اچھا جی. یہی ذمہ دار ہوں گی ان کی ایجوکیشن کی, اور یہ ہر سال ہمیں فاؤنڈیشن میں ان کی رپورٹ بھیجا کریں. ویری نائس. کہ بچوں نے ٹاپ کیا ہے. ویری نائس. اور میں نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اب اگلا ان کا رزلٹ ہوگا تو میں وہاں بھی جاؤں گا. ویری نائس. تو لیکن خاتون سے یہ کہا بچوں کی ماں سے کہ آپ چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہو تو آپ کو یہ نعمت مل گئی کہ یہ آپ کے بچوں کو تربیت کر رہی ہے, پڑھا رہی ہے, تو اس کے بدلے میں گھر پہ آپ کی حکومت ہے, جو پکاؤ گی یہ کھا لے گی, جس طرح کہو گی یہ کرے گی, تو یہ آپ دونوں خوشی سے رہو. تو شاہ صاحب میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس فیملی سے مجھے کئی فون آئے, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے دیکھیں کہ ہم خوش اسلوبی سے رہیں, کیونکہ ان دونوں کے جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو. تو یہ ایک مثال ہے, ایسے لوگ ہیں جو جینوئنلی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ صلح نہ ہو, ان کے اپنے انٹرسٹ ڈیمیج ہوتے ہیں. پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ لڑکا جو بیوی ناراض ہو کے جاتی ہے تو بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے پیرنٹس کے پاس, ظاہر بیوی چلی گئی تو اب اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت, اب وہ جب ایک دوبارہ سے انہیں وہ ملتا ہے بیٹا, اب اس کو پھر سے کھو دینے کا ڈر ہے. تو کاؤنسلنگ کی بات ہے, یہ ساری چیزیں لمٹس کی اور حدود کی باتیں. میں نے اس طرح دیکھیے خاندانوں میں دشمنی نہیں ہوتی, دشمنی اور نفرت
یہ خاندان میں نہیں، ڈسپیوٹ ہوتا ہے. صحیح. یہ دو مختلف چیزیں. بالکل ٹھیک. ڈسپیوٹ کو میں دشمنی اور نفرت نہیں کہتا. صحیح. یہ چھوٹا موٹا جھگڑا آپس میں سب کا ہوتا ہے. کلاس روم میں آپ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے روز جھگڑا ہوتا ہے. آپ جو بچے کمرے شیئر کرتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں, ایک گھر میں 5-5 بچے رہتے ہیں, اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ڈسپیوٹس ہیں, نفرت اور دشمنی نہیں ہے. لیکن یہ نفرت اور دشمنی میں بدل جاتے ہیں جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے دھکے کھاتے ہیں, جب وہ ماحول دیکھتے ہیں سارا. پھر یہ خوف ہوتا ہے, کئی خاوند مجھے ملے کہ جی اس نے مجھے کچہری دکھا دی. یہ اتنا بڑا ٹیبو ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں جی اس نے مجھے کچہری دکھا دی, اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا, اس نے مجھے عدالت میں بلا لیا. جب بیوی کہتی ہے دیکھیں جی اس نے کیا کیا میرے ساتھ, اس نے مجھے وہاں عدالت میں طلب کر لیا, میرے بوڑھے ماں باپ عدالت میں میرے ساتھ جاتے ہیں, میں بچوں کو اٹھا کے عدالت میں جاتی ہوں ملانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت ہی ناگزیر حالات ہوتے ہیں جس میں بلکہ میں خود لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, 2-3 پیرنٹس کو کہہ چکا ہوں کہ اس شادی کو ختم کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اتنی بے جوڑ شادی ہے کہ جس میں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ دریا میں کود جائے گی, یہ خود کو آگ لگا لے گی, خودکشی کر لے گی, بچے مار دے گی خاتون, یا خامن جو ہے وہ اتنا تشدد کرے گا کہ اس بچی کی زندگی خطرے میں ہے, تو وہاں پہ میں خود مشورہ دیتا ہوں ان پیرنٹس کو. لیکن ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو میں, جو پیرنٹس ہماری یہ بات سن رہے ہیں, اگر ان کو یہ لگے کہ ہم ان کے بچوں کے معاملے میں ان کی مدد کر رہے ہیں تو انہیں پورے تندہی اور خلوص کے ساتھ ہماری مدد کرنی چاہیے. جس کسی کو فاؤنڈیشن کے دفتر سے اپوزٹ پارٹی کو ہم کال کرتے ہیں, ایک پارٹی آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے صلح کرنی ہے, جس کو میں بڑی پارٹی کہتا ہوں, بڑے دل والی پارٹی کہتا ہوں. تو دوسری پارٹی کو جب فون جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ رسپانس دیں اور وہ ہمیں جان لیں پہلے اچھی طرح سے, ہمارے بارے میں انکوائری کر لیں ہم کون ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس سارے معاملے کو کریں. شاہ صاحب جو سب سے زیادہ میرے لیے اس میں تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آدھا ٹائم خرچ ہوتا ہے کپلز کو یہ باور کرانے میں کہ یہ فری کام ہے. بالکل ٹھیک. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں پیسے نہ مانگ رہے ہیں, خوف آتا ہے لوگوں کو. میں نے ایک کیس ہے جو میں یہاں پہ برملا جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سارے بچوں سے جو وکیل ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فادر ان لا نے مجھے آ کے یہ کہا کہ جج صاحب ہم بہت غریب ہیں. وہ بار بار کے صلح ہو رہی تھی, وہ کہ صاحب ہم غریب بہت ہیں. میں نے کہا میں آپ سے بھی زیادہ غربت میں نے خود دیکھی ہے, آپ کو مسئلہ کہ یہ کیوں بار بار اظہار کرتے ہیں اس بات کا. اس نے کہا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا, ابھی صلح ہو جائے گی پھر آپ کی فیس. میں نے کہا یہ پہلے بتایا یہ فری ہے, کوئی فیس نہیں ہے. اس نے کہا جی میرے وکیل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ کا صلح ہو جائے گی تو ایک جج صاحب چیک بھیجیں گے, آپ کو نوٹس بھیجیں گے کہ میری فیس دو, اور اگر آپ ان کی فیس نہیں دیں گے آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. انفارچونیٹ. میرے بچوں جو آپ وکالت کر رہے ہو یہ آپ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کا کام آسان کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ میرے کسی وکیل بچے کا اپنی بیوی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو اور کل میرے پاس بیٹھا ہو اور اس کو اس طرح کی دقت کا سامنا ہو. آپ انکریج کریں لوگوں کو. آپ نے فیس لے لی, آپ نے مقدمہ اپنا داخل کر دیا عدالت میں, اب اگر ان کی صلح ہوتی ہے تو آپ کو کیا چاہیے, اور آپ کو انکریج کرنا چاہیے, آپ کو خود میری مدد کرنی چاہیے, آپ کو میرے پاس فاؤنڈیشن میں آ کے سیکھنا چاہیے یہ کام. ہم فری سکھانے کے لیے تیار ہیں کہ میڈیشن کیسے ہوتی, ہم ہر بندے کی ٹریننگ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے جب آپ جہاں کہیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں, آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے, آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ ینگ لائرز جو ہیں وہ میڈیشن میں کیسے مددگار ہو سکتے. فیس لے کے میڈیشن کرو. میں فری کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے پینشن ملتی ہے اور میں اپنی پینشن کو حلال کرنے کے لیے اس کو تنخواہ سمجھتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے فیس لینی ہے. لوگ خوشی سے آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ عدالت میں جائے بغیر ان کا ڈسپیوٹ ریزالو کرا دو. شاہ صاحب آپ کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک وکیل صاحب ملیں, آپ سے کہیں جی کہ یہ مقدمہ ہے یہ 5 سال چلے گا آپ کا, میں آپ کا 1 ہفتے میں ریزالو کرا سکتا ہوں, آپ مجھے اس کا ابھی 10%, 20%, 25% فیس دے دیں, اور وہ فیس لے کے یہ کام کرے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے. میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ ایسے وکلا, ایسے مخلص لوگ جو آپ کو عدالت میں لے جائے بغیر آپ کی ڈسپیوٹ ریزالو کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ملیں, بیٹھیں ان کے ساتھ, ان کو موقع دیں کہ وہ دوسری پارٹی سے بات کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آؤٹ آف کورٹ میڈیشن امریکہ میں 90% مقدمات لوگ آؤٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا مسئلہ ہے کہ لاکھوں مقدمات رکھ کے عدالتوں میں بیٹھے ہیں اور روز اس پہ کانفرنسیں کرتے ہیں کہ مقدمے ختم کیسے ہوں گے. اسی طرح ختم ہوں گے. دل بڑا کریں لوگ,
آئیں وہ کہیں جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کے باہر ایک تختی لگا دیں کہ میں لوگوں کی صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ میرے پاس. اب ڈھونڈیں اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد دوستوں میں، بچوں میں، اور ان کو بٹھا کے سمجھا دیں، کونسلنگ کر دیں، ان کی صلح ہو جائے گی. ثواب کا ثواب ہے اور مزے کا مزہ ہے کہ آپ نے ایک گھر کو اجڑنے سے بچایا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی.